خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 13واں باب آج سیکھنا شروع کریں گے۔ فرسٹ کنگز چیپٹر 13۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے، خاص طور پر اس کے پاک کلام کے لیے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئیے اس روشنی کو پہچانیں، اس روشنی سے اپنی زندگی کے تاریک حصوں کو پہچانیں، انہیں دور کریں، اور اس روشنی سے منور ہو کر اس دنیا کے نور بن جائیں، دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے زندگی کا، نور کا، روشنی کا باعث بنیں۔ اور عزیزو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم صرف کلام کو سننے والے بنے رہیں گے، بلکہ ہمیں کلام کو سن کر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اور میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، ان تمام خداوند تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیوں کا، اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کا جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف پر اپلائی کرنے کے لیے جو سوالات ہوتے ہیں وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ میری حت الوسع یہی کوشش ہوتی ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سبوں کے تمام سوالات کے جوابات فوراً دے سکوں، لیکن کبھی اپنی کام کی یا فیملی مصروفیات کی بنا پر 1-2 دنوں کی دیر ہو جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور پہلا سلاطین فرسٹ کنگز چیپٹر 13 جب ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ ہم نے چیپٹر 12 12ویں باب میں یہ بات نوٹ کی کہ یوربام نے، جس کو خداوند تعالیٰ نے اسرائیل کے 10 قبیلوں کا ہیڈ بنا کر، فرمانروا بنا کر برکت بخشی تھی، وہ خداوند تعالیٰ کے ہی نظام کو، خداوند تعالیٰ کے ہی احکامات کو رد کر دیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی توریت کے، خداوند تعالیٰ کی شریعت کے خلاف جاتا ہے، خداوند تعالیٰ کی عیدوں کے، خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ اوقات کے اگینسٹ ایک اور پیرلل مذہبی نظام رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عید خیام جو 7ویں مہینے میں ہوتی ہے 15ویں تاریخ کو، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو اپنی طرف سے ایک عید رائج کرتا ہے، اور 2 دیوتاؤں کو بنا کر ان کو خدا کا نام دے دیتا ہے۔ عزیزو، یہ چیز ہم نے بھی اپنی زندگی میں، آس پاس کے کلچر میں ڈھونڈنی اور تلاش کرنی ہے کہ مختلف دنیاوی ریتوں رواجوں پر اگر ہمارے منجی کے نام کا تڑکا لگا کر ان کو ہمارے منجی سے، کلام مقدس سے منسوب کیا جائے تو ایسا کرنے سے وہ چیزیں پاک یا مقدس نہیں ٹھہر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ایسا جانور جسے خداوند تعالیٰ کے کلام نے ناپاک اور نجس قرار دے دیا ہے، جیسے سور ہے، تو اسے ہم دعا کر کے پاک نہیں کر سکتے اور وہ ہمارے لیے ناپاک ہی رہے گا۔ عزیزو، اسی بات کو پولس رسول دوسرے کرنتھیوں کے خط میں اس کے 6 باب میں یوں کہتے ہیں، 2 کرنتھینز چیپٹر 6، کہ مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ عزیزو، خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ ہم بتوں کی روایات کو اپنے یسوع مسیح کا نام دے کر، اپنے یشوع مشیاہ کا نام دے کر، اپنے زندہ خدا کا نام دے کر کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ایسا کرنے والوں میں اور یوربام میں کوئی فرق ہے؟ وہ یوربام جو اس 13ویں باب میں بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا ہے، ہم نے دیکھا کہ اس نے 2 مذبے بنوائے، ایک دان میں اور ایک بیت ایل میں، اور جب وہ اپنی عیدیں منانے کے لیے، اپنے اپوائنٹڈ ٹائمز منانے کے لیے اس آلٹر کے پاس، اس مذبح کے پاس کھڑا ہے،
تو خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف ایک مرد خدا چلا کر کہتا ہے کہ آئے مذہب خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ عزیزو، یہ 13واں باب آپ ضرور پڑھیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ، ایک بہت دلچسپ باب ہے، اور کلام کے ہر باب ہر صفحے سے ہمیں بہت برکت ملے گی، لیکن یہ ابواب ایسے چیپٹرز ہیں، ایسے ابواب ہیں کہ آپ جب تک ان کو پورا نہ پڑھ لیں آپ کلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیت ایل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو۔ لیکن عزیزو، ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف یعنی مرد خدا کی طرف بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو پکڑ لو، وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے، وہ شخص اسے اپنی طرف واپس کھینچ نہیں سکتا۔ اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس نشان کے مطابق، اس پروفیسی کے مطابق، اس نبوت کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے یعنی یہوہ کے حکم سے کی تھی، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا، اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ اب ہم اس کہانی کی طرف واپس لوٹیں گے کچھ لمحات کے بعد۔ میں پہلے آپ کو اس باب میں جو 2 ٹائٹلز یوز ہو رہے ہیں، ایک مرد خدا کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت ایل کا ایک بوڑھا نبی ہے جو 11ویں آیت سے انٹر ہوگا۔ تو پہلے شخص کو نبی کیوں نہیں کہا گیا اور دوسرے شخص کو نبی کیوں کہا گیا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، سمجھا دوں۔ عزیزو، پہلے جس شخص کو مرد خدا کہا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کو عبرانی میں ایش الوہیم، اور پھر لکھا ہے کہ وہ یہوہ کی طرف سے آیا تھا، تو وہ ایش الوہیم بھی تھا اور وہ یہوہ کی طرف سے آیا تھا۔ دوسرا شخص جو ہے اس کو صرف نبی کہا گیا ہے، جس کو عبرانی میں نبی کہتے ہیں، اور یہ ٹائٹل شاید پہلے شخص کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا شخص یوز ہوا ہے وہ نبوت میں جھوٹ بتلان کا کام بھی لے رہا ہے۔ تو عزیزو، وہ نبی جھوٹا نبی تھا، اس کے حوالے سے میں پھر مزید تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ دونوں اشخاص کو علیحدہ کرنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، ایک کو مرد خدا کہا گیا ہے ایش الوہیم، اور دوسرے کو نبی کہا گیا ہے، اگرچہ وہ خداوند کی طرف سے نبی نہیں تھا بلکہ وہ ایک جھوٹا نبی تھا۔ اس کے حوالے سے جب ہم آگے 11ویں آیت تک پہنچیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تو ہم صرف 6 آیت تک پہنچے ہیں، 6 ورس تک، اور ان آیات میں کمال خزانے چھپے ہوئے ہیں، جیسے جو پروفیسی ایک ہو رہی ہے کہ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا۔ یہ یوسیہ بادشاہ کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے کی پروفیسی ہے، نبوت ہے، جو کہ بعین پوری ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے 2 کنگز 23:16، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 23واں باب اور 16ویں آیت۔ لکھا ہے کہ جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے، جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی، سنایا تھا۔ عزیزو، خداوند اپنے کلام کی غیرت کھانے والا اور اپنے کلام کو پورا کرنے والا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی 100 سالوں کے بعد بھی ان مذہبوں پر
یوسیہ نے آ کر نہ صرف ان جھوٹے کاہنوں کی ہڈیوں کو ان کی قبروں سے نکلوا کر جلایا، بلکہ ان مذہبوں کو بھی، ان اونچے مقامات کو بھی ڈھایا جیسے خداوند خدا کے بندہ نے نبوت کی تھی۔ اور خداوند کے بندہ نے صرف یہ نبوت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ نشان بھی دیا تھا کہ دیکھو مذبح پھٹ جائے گا اور راکھ جو اس پر ہے وہ گر جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یوربعام اپنی بادشاہت کے خلاف، اپنے اس سسٹم کے خلاف اس شخص کی نبوت سنتا ہے، مرد خدا کی نبوت سنتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے غصے سے کہ انو پھاڑ کے لے جاؤ، لیکن اس کا وہ ہاتھ جو وہ مرد خدا کی طرف بڑھاتا ہے وہ نہ صرف سوکھ جاتا ہے بلکہ مذبح بھی پھٹ جاتا ہے اور آنکھ مذبح پہ سے گر جاتی ہے۔ اور یوربعام کو دیر نہیں لگتی یہ پہچاننے میں کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اور وہ اس مرد خدا سے التجا کرتا ہے، منت کرتا ہے۔ پہلے جو وہ اس شخص کو مارنے کی، اٹھانے کی، تباہ برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب وہ منت کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ التجا کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے یعنی یہوہ سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا اور جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا میرے ساتھ گھر چل، تازہ دم ہو، میں تجھے انعام دوں گا۔ بادشاہ اب مکھن لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید میں اس مرد خدا کے ذریعے خدا کو مکھن لگا سکوں گا۔ یہ ایک ٹپیکل ایسٹرن، ایک مشرقی طریقہ ہے جو پاورفل لوگ، اقتدار کے نشے میں آئے ہوئے لوگ اپناتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کا الو ہمیشہ سیدھا رہے، یعنی ان کا کام ہمیشہ ہوتا رہے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کیوں نہ لگانا پڑے۔ کہ بادشاہ یوربعام یہ کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ نبوت ٹل جائے، کینسل ہو جائے اگر میں اس مرد خدا کی اچھی طرح مہمان نوازی کروں۔ لیکن 8ویں آیت میں ہم اس مرد خدا کا جواب بادشاہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تو اگر آدھا گھر بھی مجھے دے گا اپنا تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ 3 چیزیں، نہ تو روٹی کھانا 1، نہ تو پانی پینا 2، نہ تو اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند بہت اسپیسیفک ہے۔ وہ جگہ بیتیل، جو یہ جگہ تھی جہاں پر خداوند کے کلام کے اگینسٹ، خداوند کی عیدوں کے خلاف انسانی عیدیں منائی جا رہی تھیں، صرف خداوند تعالیٰ کا نام استعمال کر کے بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ خداوند اس جگہ سے نفرت کرتا ہے اور اس کی ان ہولینس کو، اس کی ناپاکی کو اپنے لوگوں میں، اپنے بندوں میں ہرگز سرایت نہیں کرنے دینا چاہتا۔ سو اس جگہ کی خوراک، اس جگہ کا پانی اور وہ راہ بھی خداوند کے لوگوں کے لیے ممنوع اور مکروہ تھی۔ لیکن اگلی کچھ آیات میں ہم اس مرد خدا کی ذات کا وہ حصہ دیکھیں گے جو کہ زیادہ تعریف کے قابل نہیں ہے، جو کہ زیادہ فلیٹرنگ نہیں ہے، کیونکہ 11ویں آیت سے آگے لکھا ہے اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ بیتیل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا، تو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی اس کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ بس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا، اور لکھا ہے کہ وہ اس مرد خدا کے پیچھے چلا۔ عزیزو، ایونچولی بالآخر یہ اس کو اپنے گھر لے آئے گا، اور اس کے حوالے سے کل ہم سیکھیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ بوڑھا نبی
ایسنشلی در حقیقت ایک فالس پروفٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے حوالے سے 2 کنگز 23 چیپٹر میں پڑھتے ہیں، دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 23واں باب، کہ یہ شخص شمرون یا سامریہ سے تھا، اور سامریہ جو ہے وہ بال کا اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ بال جو ایک جھوٹا دیوتا تھا، ایک ڈیمی گاڈ تھا۔ سو اس حوالے سے ہم مزید سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، خداوند آپ کو اپنے پاک کلام میں آگے بڑھنے والا بنائے، خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کا فرما بردار اور تابعدار کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیع کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 13واں باب سیکھ رہے ہیں، 1 کنگز چیپٹر 13۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، 2nd ایپیسوڈ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سب جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور اس خوبصورت باپ کو، اس ریویلیشن کو جو خداوند کے کلام میں سے ہمیں مل رہی ہے، اس چیپٹر میں سے، اس باب میں سے، اس کو سیکھتے جاتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے سیکھا گزشتہ ایپیسوڈ میں، قسط میں، کہ کس طرح یہ شخص یروبعام، جس نے اپنی مرضی کا ایک مذہبی سسٹم، ایک الٹرنیٹیو، یعنی خداوند کے کلام کے برعکس اپنی مرضی سے اس نے عیدوں کی، فیسٹس کی ڈیٹ سیٹ کر دیں، تاکہ لوگ جو ہیں اسرائیل کے، اب شمالی قبائل کے جو لوگ ہیں، 10 ناردرن ٹرائبس کے جو لوگ ہیں، وہ یروشلم میں، یہودا میں نہ جائیں۔ ہم نے اس شخص مرد خدا جو کہ یہوہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور جس نے یروبعام کے ان عیدوں کے خلاف، ان مذہبوں کے خلاف پروفیسی کی، نبوت کی، اس کے حوالے سے بھی دیکھا اور سیکھا۔ گزشتہ قسط میں، پریویس ایپیسوڈ میں سیر حاصل گفتگو کی، اور آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ بیتیل کا وہ جھوٹا نبی اس مرد خدا کو، جو کہ یہوہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہودا کے ٹرائبز میں سے، اس کو کاؤنٹر کرتا ہے اور اس سے ملتا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں، پریویس ایپیسوڈ میں، اس شخص کے بارے میں جو کہ بیتیل کا نبی ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جھوٹا نبی تھا، اس کے بارے میں مختصر بتایا، بریفلی بتایا۔ آج آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس شخص جو کہ مرد خدا تھا، جو کہ خداوند یہوہ خدا کی طرف سے یہودا کے ٹرائبز میں سے آیا تھا، اس کا ذکر بھی کروں گا۔ پہلے جو ہے ہم اس شخص کے بارے میں ایش ایلوہیم کے حوالے سے، مرد خدا کے حوالے سے سیکھتے جائیں، کیونکہ 2 کرونیکلز 9:29 and 12:15 میں، دوسری تواریخ کی کتاب اس کا 9واں باب 29ویں آیت اور 12واں باب 15ویں آیت میں، ہم ایک پروفٹ، ایک نبی کے بارے میں سیکھتے ہیں، جس کا نام یدو یا ایدو تھا۔ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں، اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی، اور ایدو غیب بین کی رویتوں کی کتاب میں، جو اس نے یروبعام بن نبات کی بابت دیکھی تھی، مندرج نہیں ہے۔ اور پھر دوسری تواریخ 12:15 میں لکھا ہے کہ روابعام کے کام اول سے آخر تک، کیا وہ سمیہ نبی اور ایدو غیب بین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ روبعام سے اور یروبعام سے یہ شخص ایدو جو ہے غیب بین، یہ گفتگو کیا کرتا تھا۔ تو زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جس کا نام اس چیپٹر میں، پہلے سلاطین کے 13ویں باب میں، 1 کنگز چیپٹر 13 میں ذکر نہیں ہے، صرف مرد خدا کہا گیا ہے، در حقیقت وہ ایدو غیب بین تھا۔ اب ہم اس دوسرے شخص کے بارے میں، جس کا اس چیپٹر میں، اس باب میں ذکر ہے، جس کو زکین نبی کہا گیا ہے، جو عبرانی میں ہے، اور اردو میں بوڑھا نبی کہا گیا ہے، یہ جو بیت ایل میں رہتا تھا، اس کے حوالے سے عزیزو میں آپ کو ریفرنس کے لیے ایک حوالہ دیتا ہوں، 2 کنگز 23 17-18، دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 23واں باب اور 17 اور 18 آیت، اور میں پڑھے بھی دیتا ہوں آپ کے لیے۔ آپ اس سے ارد گرد کی آیات کو بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ بیسیکلی
یہ یوسیہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے یہ بتایا کہ یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیتیل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا اسے رہنے دو، کیونکہ کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اور اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریہ سے آیا تھا رہنے دیں۔ بھائیو، اس کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، یہ جو بوڑھا نبی ہے یہ سامریہ سے آیا تھا۔ تو سامریہ جو تھی وہاں پر بالیم کی پرستش ہوتی تھی، سو یہ بالیم کا نبی تھا، یہ خداوند کا نبی نہیں تھا۔ اور جب 11ویں آیت سے ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں اس ہاٹ پرسوٹ میں، جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، جس تیزی اور تندہی کے ساتھ یہ جا کر مرد خدا کو، اس سپوزڈلی موسٹ لائکلی شخص ایدو کو پکڑنے کی، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم ہے کہ اس شخص نے جو نبوت کی ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ اور جب یوربام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ بھی سوکھ گیا، تو اس کو علم ہے کہ یہ ایک ایسی سورس کے ساتھ، ایک ایسے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ پاورفل سورس ہے۔ سو یہ اس سے بھی جا کر بات چیت کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی جا کر کوئی گر سیکھ لوں، کوئی اور اچھی باتیں سیکھ لوں، اور میرا بھی جو ہے کوئی معجزات پر ہاتھ سیدھا ہو جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک کھلاڑی کسی اپنے سے بہتر کھلاڑی کو ملے جس کا وہ فین ہو، جس کا وہ پرستار ہو، اور پھر وہ کوشش کرے کہ وہ بڑا سٹار پلیئر جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے، تاکہ جو کوئی گر کی باتیں ہیں، کوئی اسرار و رموز کی باتیں ہیں، وہ سیکھی جا سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر اس مرد خدا سے کہتا ہے کہ تم میرے پاس ضرور آ، اور اس کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی خداوند تعالیٰ کا نبی نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس سے کسی بھی قسم کی پرنسپلی یا مورلی، اخلاقی طور پر ہمیں کسی طور پر بھی اس سے سچ کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اور عزیزو، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس مرد خدا سے جو کہ یہوہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک فرشتہ نے آ کر کہا ہے کہ تو میرے ساتھ ضرور روٹی کھا لے اور پانی پی لے اور میرے ساتھ میرے گھر چلا جا۔ عزیزو، یہاں پر ہم وہ الہی پرنسپل ان ایکشن دیکھتے ہیں، وہ ڈیوائن پرنسپل ان ایکشن دیکھتے ہیں، جسے کئی دفعہ ہم اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ جو بات خداوند تعالیٰ سے پہنچی ہے اس کو ہم پرائیورٹی نہیں دیتے، اس کو ہم پہلا درجہ نہیں دیتے، اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے، اور بزرگوں کی روایتوں کو اور لوگوں کے حوالے سے کہی گئی باتوں کو اپنی مرضی، اپنے کلچر، اپنے دل کی رضا کے حوالے سے موڑ تروڑ کر خداوند کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ مرد خدا کو بڑے واضح طور پر خداوند تعالیٰ نے کہا، اور جس چیز کو اس نے یوربام کو بتایا بھی کہ مجھے خداوند تعالیٰ نے کہا ہے تو مجھے اپنا آدھا گھر بھی دے گا تو میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ خداوند نے جو مجھے یہاں پر نبوت کرنے کا حکم دیا، 8ویں آیت سے آگے لکھا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ نہ میں اس جگہ پہ روٹی کھاؤں، نہ میں پانی پیوں، اور نہ میں اس راہ سے واپس جاؤں جس راہ سے میں آیا تھا۔ خداوند نے بڑا پرٹیکولر، خداوند نے بڑا صاف واضح میسج دیا ہے۔ اور عزیزو، خداوند نے اپنے کلام میں مجھے اور آپ کو بھی بڑا صاف اور واضح میسج دیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ، ایک خاص سوچ کے حامل لوگ جو کہ خداوند کے کلام سے، خداوند کے آئین سے، خداوند کے احکام سے، خداوند کی شریعت سے، خداوند کی توریت سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی اس بیتیل کے بڈھے نبی کی طرح، اس بیتیل اور سامریہ کے جھوٹے نبی کی طرح پولوس رسول کی بالخصوص اور خداوند کے کلام کی باتوں کو بالعموم اپنی مرضی سے توڑتے مروڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں خداوند کے کلام پر، خداوند کے آئین پر، خداوند کی شریعت پر، خداوند کی توریت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پطرس بہت واضح طور پر اپنے خط میں کہتے ہیں
दूसरा पत्रस तीसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। 2 पीटर 3rd चैप्टर 15 एंड 16th वर्स। हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो, चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब ख़त्तों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। अजीज़ों, हमें इस स्टोरी से एक हायरार्की नज़र आती है और वो हायरार्की ये है कि उस मर्द खुदा को खुदावंद ताला ने ख़ुद यहोवा ताला ने बड़ा वाज़े मैसेज दिया था। अगर वो झूठा नबी, अगर वो बुढ़ा नबी आकर इस मर्द खुदा को कह भी रहा है कि मुझे एक फ़रिश्ता ने आकर ये मैसेज दे दिया है, एक मलाख ने आकर, एक मैसेंजर ने आकर ये मैसेज दे दिया है कि तू मेरे साथ खा पी, तो उसको चाहिए था कि खुदा की बात को तरजीह देता, खुदा की बात को पहला दर्जा देता। उसने क्यों कर एक शख्स की और एक फ़रिश्ते के रेफरेंस से की गई बात को खुदा की बात से ऊपर जाना और खुदा के डायरेक्ट हुक्म को नज़रअंदाज किया। जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग पौलुस के हवाले से कहते हैं कि जैसे उसने खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की शरीयत को रद्द कर दिया है, जबकि ख़ुद खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह इस हायरार्की में, इस दर्जे में पौलुस से बड़े हैं। अव्वल तो पौलुस ने कभी ये बात की नहीं है कि खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की शरीयत को उसने छोटा किया हो। लेकिन अगर बहस की खातिर, अगर आर्ग्यूमेंट से, मिसाल के तौर पर ये बात मान भी ली जाए कि पौलुस ने ऐसा कहा है, तो अजीज़ों, पौलुस हमारे खुदावंद यीशु मसीह से बड़ा तो नहीं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा के कलमे ने मत्ती के 5वें बाब में, मैथ्यू चैप्टर 5 में बड़े वाज़े तौर पर कहा है अपने बाप की शरीयत और तौरेत के हवाले से, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अजीज़ों, अगर मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह ने ये बात कह दी है तो ये हरफ आखिर होनी चाहिए। अब चाहे कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर भी आकर ये कहे कि मुझे खुदावंद की तरफ से ये रोया मिली है, मुझे खुदावंद की तरफ से एक मैसेंजर ने आकर, एक मलख ने आकर, एक फरिश्ता ने आकर बताया है कि खुदावंद के अहकाम नल एंड वॉइड हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो शरीयत, वो तौरेत ख़त्म हो चुकी है, तो अजीज़ों, मुझे और आपको उसकी बात नहीं सुननी, बल्कि अपने मुनज्जी यीशु मसीह, यशुआ हमशियाह की बात सुननी और माननी है। क्योंकि अभी हमारे सर पर आसमान भी मौजूद है और हमारे पैरों तले ज़मीन भी है। और यीशु मसीह ने बड़े वाज़े तौर पर ये दो निशानियां बताई हैं कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा। और जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। अजीज़ों, लेकिन मैंने और आपने उनकी मानद बनना है जिनके बारे में लिखा है कि जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। हम अपने सबक में वापस आते हैं जहाँ पर ये बुढ़ा नबी उस मर्द खुदा को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है और खुदावंद का कहर उस पर नाजिल होता है और एक शेर उसको वापसी में, उस मर्द खुदा को वापसी में मार डालता है। क्यों ये जजमेंट खुदावंद की तरफ से है? क्यों ये शेर खुदावंद की तरफ से भेजा गया? इसलिए कि अगर वो शेर एक वाइल्ड एनिमल के तौर पर आता, एक दरिंदे के तौर पर आता, तो वो उस गधे को भी मारता और उसकी लाश
بھی جو ہے وہاں پر نہ ملتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے صرف اس مرد خدا کو ہی مارا جس نے خداوند کے ڈائریکٹ حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں البتہ یہ جھوٹا نبی جو ہے جا کر اس کی لاش کو لاتا ہے، اس کو دفن کرتا ہے اپنی قبر میں، اور یہ کہتا ہے کہ میری ہڈیاں بھی اس کے برابر رکھنا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے عزیزو، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ جب یوسیہ بادشاہ کئی سو سالوں کے بعد آئے گا تو وہ ہر جھوٹے نبی کی ہڈیوں کو جلائے گا قبروں میں سے نکال کر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ہڈیاں ایک مرد خدا کی ہڈیوں کے ساتھ پڑی ہوں گی تو اس کی ہڈیوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ پھر ہم اس بوڑھے اور بالیم کے نبی کی چالاکی دیکھتے ہیں۔ عزیزو، آخری دو آیات میں یربام کے ہلاکت خیز گناہ کے بارے میں ذکر ہے کہ یربام کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئیں بھی، اس کا ہاتھ بھی سوکھا اور مذبح بھی پھٹ پڑا، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یربام کی فری ول، اس کی آزاد مرضی کہ اس نے اپنی بری راہ سے توبہ نہیں کی اور اس نے اس نظام کو جاری رکھا جو کہ خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت سے متصادم تھا، اس کے اگینسٹ تھا، اس کے مخالف تھا۔ عزیزو، آپ سب کے سامنے بھی اور سب لوگوں کے سامنے بھی خداوند کا میسج ایسے ہی موجود ہے۔ جو اپنے دل کی مرضی سے اس کو قبول کرے، خداوند اسے اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ جو اسے رد کرے، جو خداوند کے بیٹے کو، خداوند کے کلمے کو، یسوع المسیح کی صلیب کو رد کرے، اس کا حال یربام جیسا ہی ہوگا۔ یربام کے حوالے سے کل ہم مزید تفصیل سے سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔